دو خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے، ایک اہورا مزدہ ہے جو اچھائی، نیکی، خیر کا جو ہے خدا ہے، اور دوسرا شر کا خدا ہے جیسے اہرمن کے نام سے وہ مخاطب کرتے ہیں، اس سے سارا شر جو ہے وہ صادر ہوتا ہے۔ تو کیا یہ آپ کو منطقی نہیں معلوم ہوتا ہے؟ میں زرتشت کے مذہب کے بارے میں ویسے بھی وہی نقطہ نظر رکھتا ہوں جو بالعموم الہامی مذاہب میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں رکھتا ہوں۔ کنفیوشس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی دانا اور سمجھدار شخصیت تھی، اور اس کے اقوال جو ہے وہ آج تک جو چائنیز قوم ہے ان کی رہنمائی جو ہے وہ کرتی آ رہی ہے، تو اسی پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں سقراط و فلاطون کو اسی طرح سے کنفیوشس کو اسی ذیل میں رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ وہ بڑے فلسفی اور حکماء ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں جو ان کے پاس روایت موجود تھی، جس شکل میں بھی موجود تھی، اس کو انسانوں کے لیے قابل فہم بنایا۔ لاؤ تزو تاؤ تے چنگ جو کتاب ہے ان کی، اس میں جو بیان کرتے ہیں کہ تاؤ اٹرنل تاؤ ہے، اگر اس کو بیان کر دیا جائے تو وہ پھر اٹرنل تاؤ نہیں ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ ایک رستہ ہے، وہ فطرت سے آہنگ ہونے کا ایک طریقہ کار ہے۔ جاپان میں ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم ثقافت ہے اور قدیم زمانے ہی سے اس میں شنٹوازم اس کو کہا جاتا ہے، اس میں خاص طور پر قدرتی مظاہر کی، قدرتی عناصر کی، روحوں کی، دیوتاؤں کی کوئی عبادت ہے، اور وہ معاشرتی سطح پر اسی طرح کرتے چلے آ رہے ہیں، اور نسل در نسل آج بھی اسی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ زمانہ قدیم سے اب تک کیا ان تک پیغام نہیں پہنچا ہے؟ تو ان سب کے ہاں، وہ کنفیوشس ہو، وہ تاؤزم ہو، وہ شنتو مذہب کی روایت ہو، آپ کو اخلاقی اقدار بہت نمایاں نظر آئیں گی۔ اب سائنسی لحاظ سے بھی ہم جانتے ہیں کہ کچھ مراکز ہیں جہاں سے ارتقاء ہوئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ارتقاء کے نتیجے میں ہر جگہ الگ الگ انسان پیدا ہو گئے۔ پھر یہ معلوم ہے کہ ہجرت ہوئی ہے بڑے پیمانے پر، تو اس ہجرت میں بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک پوری قوم، ایک پورا قبیلہ، ایک بڑی کمیونٹی وہ جا رہی ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی کسی مجرم کو سزا دی گئی، اس نے جان بچانے کے لیے فرار کا اختیار کر لیا طریقہ، اور وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اسی طریقے سے عشق عاشقی کے معاملات بھی ہجرت کا ذریعہ بنتے رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب وہ کمیونٹی شروع ہو جاتی ہے اور اس میں وہ پرویل کرتے ہیں، وہ میتھولوجی بن جاتی ہے، تو اس میتھولوجی سے بہت ساری حکمت کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے گریک میتھولوجی ہے، رومن میتھولوجی ہے، انڈین میتھولوجی ہے۔ تو وہ ایک زندگی میں حکمت کا پہلو تو وہ کام تو وہ دیتا ہے اس کے سروائیول کے لیے اور انٹرپریٹیشن آف دا یونیورس کے لیے۔ یعنی میرا حادثہ اخلاقی وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کہتے ہیں نا ضمیر بولتا رہتا ہے، مذہب خاموش ہو جاتا ہے، ضمیر بولنا بند نہیں کرتا، اس کی طاقت اپنے اندر موجود ہے۔ ایک حکیم آدمی ہے، ایک فلسفی آدمی ہے، تو اخلاقی احساس میں تو آپ دیکھیے کہ کانٹ جیسے شخص کو بھی سارے استدلال کی نفی کرنے کے بعد اس آواز کو سننا پڑا ہے۔ یعنی جس طرح پیغمبر اپنے الہام کا انکار نہیں کر سکتا، انسان بھی اس الہام کا انکار نہیں کر سکتا، اور اگر حصے جمالیات کو بھی آپ ماضی کی نظر کر دیں، الہام کو بھی ماضی کی نظر کر دیں، اور اس سے ٹوٹ کر کچھ لوگ کہیں جائیں گے، تو لازمی طور پر فکر اور فلسفہ ان کا رہنما بنے گا، کیونکہ پھر انسان کے پاس عقل ہی رہ جاتی ہے، اور عقل جہاں بھی ہوگی وہاں مذہب بنے، مت بنے، دھرم بنے یا کوئی ازم بنے، وہ لازماً اپنے کچھ اخلاقی قواعد رکھے گا اور اپنی ایک ما بعد طبیعت تخلیق کرے گا۔